حق فرید حق فرید ایک نعرہ بلند کرتے ہیں حق محمد حق محمد. چلے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں مل کر پڑھیے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین محب رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین والصلاة والسلام علی آل المطہرین وصحبہ غر المیامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو سارے رل گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. ایک باری پھر پڑھ لو جی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا من خیرہ اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا من اختارہ اللہ. اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں شرق غرب شمال جنوب خشک و تر برگ و سمر چمنستان دبستان مرغستان گلستان جنہیں فقط آمنہ دے لال دی خاطر بنائے. محبت کی تھی ساریاں تو پہلے تو مراد سارے ہے ہی کو نہیں سا اللہ ہی سی نا. وہ تو مڈ قدیم دا کلہ ہے کوئی غیر نہیں اللہ ہی اللہ ہے. تعریفاں دے واسطے انج ویسے جس دی بھی تعریف کرو وہ دی ہی جاندی. چلو ادھر نہیں آمدے جڑی گل کردے ہیں وہی کردے ہیں. درود تے سلام اس ہستی تے ہون جس ہستی وچوں صحابہ نے رب نو ویکھے ہے. ایک باری پھر سن لو گل. اس ہستی تے درود ہوئے سلام ہوئے جنہیں دیکھنے والوں نے دیکھا. اور مولانا حسن رضا ہاں بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں پیار نال گلاں کرتے ہیں تھوڑیاں، نال نال بولو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ، اور دیکھتے کس کو ہیں؟ یہ گل ہے سمجھن دی۔ ویدے کینوں نے سرکار نو منہ چکے آدین اللہ اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، صورت حضور کی تو نام خدا دا، درود ہوئے اس ہستی تے سلام ہوئے جو میرا جمال حق ہیں، یعنی آئینہ جمال الہی ہے، شیشہ ہے چمکتا ہوا جس میں سے جمال خدا نظر آتا ہے۔ یہ نریاں میریاں گلاں نہیں، کوئی تقریر نہ سمجھو، یہ حدیث شریف دا نخبہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں۔ حضور غریب نواز جلوہ گر ہیں، آپ کی عزت و عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے انہاں سیدہ ساریاں دی خدمت عجز و انکساری نال سلام عرض کر دیا ہویا۔ اے آپ نوا کہتے کوئی دو چار تے جنے بیٹھے ہو سنا بھئی جڑے کوئی طالب علم ہو۔ اے مظہر سیدھا کون سا ہے؟ مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں۔ مظہر اور ہے، مظہر اور ہے، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں۔ اور کلام کے ہے اعلیٰ حضرت، شکر الحمدللہ جنا دو گلہ کر گیا، یہ تو ساڑھی دے گچی تو بھرنا سی نہ خوشک ملاوہ۔ عشق کا نام لو تو ان کی طبیعت خراب، محبت کی بات کرو تو ان کے معدے خراب۔ حالانکہ یاد رکھو عقل اس چیز کا نام ہے جڑی منہ پر نے سٹ دیئے، تو اس عشق اس نعمت دا نام ہے جڑا یار دے قدمہ چلا جاندہ ہے۔ تجربے والیاں جڑیاں دیاں گلاں نے، جڑے جڑے نے جڑے انہوں نے لکھا ہے اور فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ اے جدوں عقل تائیاں دین دیئے نا تو دین بھی خراب تو دنیا بھی خراب۔ عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عشق آتا ہے تو دونوں جہانوں کی کامیابی مل جاتی ہے۔ عشق اس مقام پر لے جاتا ہے کہ ادھر سلطان العارفین ایک ہوئے ہیں، نام ان کا محمد باہو ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں عشق ایمان سلامت ہر کوئی منگدا۔ عام جنے دی گل نہیں ہے، عارف ہونا ہی اوکھا ہے۔ اے جڑیاں ساواں دیہاڑی تے راتی لیندے ہاں، عارف اس جنے نو کہندے ہیں جدی ایک ساوی اللہ دی یاد تو خالی نہ ہوئے، او جنا ہوندہ ہے عارف۔ تو جڑا سلطان العارفین ہوئے، بادشاہ ہوئے عارفان دا، تو جنا کہ پہ فرماندہ ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، تو میرے دل نو حیرت ہوئی ہو، وہ جس منزل پر عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو۔ تو جی اون جلا جاندیاں جنا کوئی گال کرے، جنا تو راہ جاندیاں بھی ولی آ سکتا ہے، گنڈیریاں ویچنا لا بھی ولی ہو ہی سکتا ہے، لیکن بات بہت بڑا بندہ کر رہا ہے۔ ادھر جامی ادھر وہ مولانا رومی فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں شمس آمد شمع خود بیچارہ شد۔ راتی دیا تو سنبھالے ہوئے، سورج سویرے نکل آوے، دیئے دی کوئی وقت رہے گی؟
اچھا بولو. دیا بال کے رکھو, سویرے سورج نکل آیا, انہوں دیے دی کوئی لو ہے؟ وہ فرماتے شمس آمد شمع خود بے چارہ شد, عشق آمد عقل خود آوارہ شد. عشق تو چیز ہی وہ ہے, شے ہی وہ ہے کہ وہ عقل ویسے ہی فارغ کر دیتی ہے, چھٹی ہو جاتی ہے عقل شریف کی. یہ تو تمہن وہ نصرت دے کلام چشتی بیٹھے ہوئے ہو سارے, تاں یہ گل میں کرن لگا. کسی اور محفل میں گل کرنا تو ویسے ہی 10-15-20 فتوے ہی آ جائیں, پہ تقریر کر دیں او دا نا کیوں لے لیا. ایک ڈیڑے میں حضرت جی کہہ دیتا مرزا غالب رحمت اللہ علیہ, ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, چنگے پڑھے لکھے ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی تھی, اور میں نے آخر لگا انہوں رحمت اللہ علیہ کیوں آکھے ہی توبہ کر. میں کہا کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ بڑا گناہگار تھا. میں نے کہا تو گناہگارہ نو رحمت دی لوڑ ہو دی, وہ یہ کیوں کہہ دیا وہ اس کو رحمت اللہ علیہ؟ وہ اللہ دی رحمت ہے کہ ڈکے تو بننے تو کوئی نہیں نہ لا سکتا. تو بھئی یہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو میں یہ چشتیوں کی محفل ہے, جشن فرید ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. عشق بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. وہ نصرت نے کسی کا پتہ نہیں کسی مرد کا کلام لکھا ہوا ہے, لکھنے والے تو مرد ہی ہوتے ہیں. تو پھر آگے پڑھتے ہیں لوگ, فائدہ ہوتا ہے انہیں, اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ عقل نال رکھدا ویر اے تو کتیاں دے چمدہ پیر اے. اور یہ گل مولانا نے بھی کی تھی. چلو نصرت نو چھڑو تو مولانا دی سن لو. اور مولانا سے مراد کون ہے؟ وہی مولانا رومی. وہ تو ارشاد فرماتے ہیں, وہ مجنو جڑا سی نا حضرت مجنو, اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو ان کو اکابر اولیاء میں سے لکھا ہے, فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24. وہ فرماتے ہیں یہ حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے, انہوں نے عشق لیلہ پردہ کر رکھا تھا. تو گلہ سمجھ بھی آمدیاں نے, کوئی اوکھیاں تو نہیں چوکیاں, سوکھیاں گلہ نے. وہ سارے سنگی کٹھے ہوئے مجنو دے, نا انہ دا کیس سی. یہ حضرت امام حسن پاک دا رضائی پرا ہے, دھیان رکھے ہے. ایک خاتون ہے جیدہ دودھ پیتا ہے امام حسن پاک نے, اس سے خاتون دا دودھ اس کیس بھی پیتا ہے. آتے گل جے میں اگلی سناواں توتے شریف اڑ جان تو آڈے. انہوں مجنو آکھنا لا پہلا جنا علی پاک دا پتر امام حسن ہے. اے کس گلتے انہوں مجنو کیا گیا ہے؟ اے پتہ ہے آپ مجنو انتا مجنون انہوں نے فرمایا. تو کیوں فرمایا؟ وہ جدوں حضرت مولا مرتضیٰ نے اختلاف ہویا حضرت معاویہ دا, تو گل چوکی ودی تھی. ایک دن بیٹھیاں امام حسن نے فرمایا تو ہی 10 کیس بڑا سیانا ہے یار, خلافت دا حق تو میرے ابے علی دا ہے نا, تو وہ ساڑھے نال جھگڑا کر دیں, تو 10 چل کے دا حق ہے. انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا جان قربان کراں, نہ معاویہ دا ہے نہ علی دا ہے, خلافت دا حق لے لاکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حق محمد, حق محمد. یہ عشق شریف ہے پتروں. اساں تو یہی ناپتے رہنے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اے تنبی اتے تلے ہنج, یہ وہ اے ساریاں گلاں عقل نال نے. ہووے عشق تے بندہ حضور دے بارے خیال غلط لے آئے, ہووے عشق تے بندہ فرید پاک, وہ جنے ہو عشق تے نظام الدین نے کیا ہے اور فرید الدین سے کیا ہے. 500 مفتی سامنے بیٹھے ہوئے, مفتی 500. تو وہ مفتی ایسے نہیں جو آج کے مفتی ہیں بیٹھے. انہاں فرمایا سنگیو دسو سارے, ایک حدیث شریف میں نے سنی ہے, مجھ تک پہنچی ہے, میں نے کسی بزرگ سے سنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس صورت میں چاہے گا متجلہ ہوگا. قیامت لے جڑے جس صورت میں اللہ چاہے گا متجلہ ہونے تو مراد کے جس صورت میں چاہے گا آئے گا. علماء نو پوچھ دیں بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہ چشتیو, میری جان تو اڑیاں جتیاں مبارکہ نہ لگڑا لی مٹی تے قربان,
یہ خیال کرنا چاہیے اپنے پیرو مرشد دے سبق نو نہیں چھڑنا چاہیے پاویں لاکھ بندے آدھے رومن جو مرضی ہے بندیاں دا کیا ہے بندے تو کیا کا کیا کہتے رہتے ہیں آپ جس پٹڑی پر ہو کبھی اس کو نہ چھوڑنا یہ سیدھی مدینے جاتی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید گل ساری سرکار دیئے گل ساری گل ساری گل ساری عقل اور چیز ہے مولے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے نا علماء وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا یہ کیا فرما رہے ہیں وہ ہم مولویوں کے مخالف تھوڑی ہیں ہم تو خود مولوی ہیں کہاں سے مخالف ہوں گے ہم کوئی مخالفت نہیں گل ہے تو سمجھا رہے ہیں عاشق بن جاؤ تو گل ساری ہے عاشقاں دے ہاتھ یہ دماغ میں رکھو اور جس کو عشق ہو جائے اس کو کون سا وہ ان بحثوں میں پڑھتا ہے یہ کیسے تو وہ کیسے تو فلان کیسے یہاں پر ساتھی پڑھ رہے تھے میں تو جھوم رہا تھا اللہ پاک کی قسم وہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ میاں پیاریا بندیا رب دیا وہ عشق دیاں گلاں نے محبت دیاں باتاں نے اور محبت میں پتہ ہے آپ کو شرک بھی دھیان رکھے علماء علماء دھیان رکھے تو جو اللہ دے بندے میں دوسرے طرف جانا نہ چاہتا جوڑا بندہ اٹھتا ہے وہ شرک مرک کرنا شروع کر دیتا ہے محبت میں بخاری کی حدیث شریف پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں رب کی قسم شرکیہ جملے بھی محبت کی وجہ سے مقبول ہو جاتے ہیں ایک باری پھر سن لو ایک گلاں بھی تمہانے عاشقاں کو لوئی لپن گیا ان دسو ایمان اللہ نو بندہ آکھنا تو آپ رب اپنے آپ نو آکھنا یہ جائز ہے بولو منہ تو ہن سنو پھر بخاری شریف دی حدیث ہے وہ دعا منگ حضور نے فرمایا بندہ ایک دعا پہ منگے اللہ مغفر لی یا اللہ مجھے بخش دے تو وہ اتنا گم ہویا محبت میں ڈوبیا کہ اس کے منہ سے نکل گیا اللہ مغفر لی انت عبدی وانا ربک یا اللہ بخش میں نوں تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا تو اللہ پاک پہلے جدوں تک آ دے رہے نا بخش دے تو کوئی نہ پروردگار عالم دی طرف جواب آیا تو جو منہ وچوں نکلیا کہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب میں نے بخش فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ یہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہا ہم میں گم ہو گیا ہم نے اسے بخش لیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اعتراض نہیں ختم ہو سکتا جب تک عشق نہ ہو اعتراض نہیں ختم ہو سکتا جب تک کیا نہ ہو سارے اچھا بولو جب تک کیا نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تو کوئی اعتراض نہ کیتا حضرت عمر فاروق نے تو کوئی اعتراض نہ کیتا حضرت عثمان غنی نے کوئی اعتراض نہ کیتا مولا علی دی گل سناوا تو وہ بھی ہوش تواڈے عجیب ہو جان مولا علی جب حضور نے بھیجا وہ مائی راز لے کے جا رہی ہے اور ونج دوڑ کے جا علی وہ کل راز لیا آپ وہ مائی کو پہنچے ایک مقام پر مائی کو روک لیا تلوار گڈی باہر آپ نے فرمایا چل راز میں نے پڑھا اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے فرمایا تو اللہ کا نام لے رہی ہے مجھے اس رب نے بھیجا ہے انہاں گلاں تے غور فرماؤ یہ گلاں میں کوئی تقریر ایک اور چیز ہوتی ہے میں تھوڑا ذہن بنا رہے ہیں عشق والا محبت والا تو میاں محبت بہت بڑی چیز ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء پاک کی بات سنا رہا تھا اور پترا تو بچ کدھر بڑا ہے ادھر سائڈ سے بے میری توجہ بٹتی ہے ادھر پکھی والا بھی جنا ادھر نہ آوے تو ساں اتھے ہی کھلوتے رہو جی توجہ میری اگے پیچھے ہوندی ہے پیسہ پاویں ایک نہ دیو گل غور نال سنو اللہ دیو بندیو پیسیاں وچ لگے رہ ساں تو پھر گلاں میں کمزور ہاں تساں کامل ہو تساں سارے کامل ہو میں جو ناقص ہوں میری توجہ ادھر چلی جاتی ہے کیا کروں میں اب غور سے بات سنیں یہ عشق اور محبت یہ نعمت عظمہ ہے اچھا بولو کیا نعمت ہے نعمت عظمہ ہے حضرت شاہ نظام الدین اولیاء نے 500 مفتیوں سے فرمایا یہ حدیث ہے
یہ فقیران دے گل کرنے دا ایک چج ہوندہ ہے، ایک طریقہ ہوندہ ہے غریب نواز، وہ بڑی گل بنا کے تو بڑی پیاری گل کر دیں، وہ مجازی گلہ کر کے حقیقت تک لے جاندے۔ یہ فقیروں کی شان ہوتی ہے۔ ہم 6 گھنٹے تقریر کریں تو دل چاہے بندے کا دل نہ بدلے، اور وہ درخت کے پاس بیٹھ جائیں تو رب کعبہ کی قسم اس درخت میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فوائد الفوائد شریف میں حضرت اعلیٰ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محبوب الہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ پیر بھائی ہمارے نظامی آئے اور رستے میں وہ ایک درخت کے نزدیک نیچے بیٹھے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کچھ پر وجد طاری ہوا اور کچھ کے دلوں کی حالت بلندی پر پہنچ گئی، اور وہ صاحب حال ہو کر درگاہ تک پہنچے اور انہوں نے محبوب الہ سے یہ عرض کی کہ نہ جانے رستے میں اس درخت کے پاس کیا تھا، جب ہم اس درخت کے نیچے آئے ہمارے قلوب بدل گئے اور سینے نور سے بھر گئے، محبوب الہ پر وجد طاری ہوا، فرمایا دیوانیوں مدتوں پہلے میرا فرید اس درخت کے نیچے بیٹھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کی تحصیلات کا یہ حال ہے، ہم تو تقریریں کریں گے کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک بندے کو بٹھا نہیں سکتے نہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی قسم، اور وہ تو توبہ 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 توبہ، ان کی حالتیں تو عجب ہیں، ان قلوب ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت عبدالعزیز ایک بزرگ ہوئے محدث دہلوی، عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ الشریف، وہ ان کے مدرسے میں ایک پڑھتا تھا لڑکا، وہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی، اس کی ماں عاشق تھی، محبت کرنے والی تھی، سلسلے سے تھی، ماں کرے مرن لگی تو انہیں کرے پتر نو کیا با پترا ایک تے دین دا علم حاصل کریں انہوں نہ چھڑنی، تو دوسری نصیحت یاد رکھیں ہر سال عرس تے خواجہ صاحب تے جائیں، ماں بہت ہوگی نصیحت کر گئی، اس پلے بن لئی مدرسے داخل ہو گیا، اتوں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرس آیا، تو اس منڈے بابے رنو آکھیا حضور اجازت دیو عرس تے، انہوں نے کہا وہاں کیا کرو گے جا کر، اندھا تے ہی حالاں آپ ولی کامل نے حضرت عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز، انہوں نے کہا وہاں کیا کرو گے جا کر، وہاں وقت ضائع کرو گے، جیڑا دنیا دے چرسی پنگی اتھے آیا ہوندہ ہے، تو اتھے چپ کر کے سبق پڑھ تو سبق ضائع نہ کر، اسباق ضائع ہوتے ہیں۔ وہ منڈے نے پھر دوجی دن آکھیا حضور اور شریف آ رہا ہے میں نے اجازت دیو، انہوں پھر وہی گردانی منڈے بھی وہی گردان پڑی، چھٹی کو نہ ہونا دیتی تو تیجے دن منڈے آکھیا استاد جی گل ہے جے میں نے عرس دی اجازت نہ دیں دے ہو تو میں مدرسہ چھوڑ دوں، بائے بائے، میں اپنی ماں نہ لگی تھا وعدہ، تو ماں میں نے آکھیا پہ دو گلنا تو کرنیا، اے جڑا میں مدرسے پہ پڑھ دا اے بھی ماں دی وجہ تو پڑھ دا پہ، تو جڑا میں عرس تے اجازت پہ منگ دا اے بھی دے پچھے بھی ماں ہے، میری ماں نل میرا وعدہ ہے، میں نے جان دے ہو، انہاں کہا ٹھیک ہے جاندہ ہے تو جا، ایک کام میرا بھی پھر کریں، انہاں پرچی لئی نا تو دیتے لکھیا کاغذ تے، تو لکھیا خواجہ صاحب نونا، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ، انہاں کہا بابا جی تساں بڑے کامل ولی و معمور من الرسول اور عطائی مصطفیٰ فی الہند، اے جناب نو کے آ جاندہ، وہ جتنے ملنگ ملونگ جڑے نے وہ تے درگاہ تے آئے ہوئے ہوندے نے تو تساں ولی بھی ہو بلکہ سلطان الاولیاء ہو تو تساں انہاں نو ڈک دے کیوں نہ ہو تو پیشاں کیوں نہ ہٹان دے ہو، گل سمجھ آئی جی، پر انہاں نو روک دے کیوں نہ ہو، انہاں نو درگاہ تو پران کریا کرو تو کوئی نیک نمازی بندے نیڑے آؤ، اے پرچی انہاں لکھ کے نا خواجہ صاحب نے نام منڈے نو کیا ہوتے قبر تے جا کے پرچی رکھنے، وہ منڈا ہوتے اجمیر شریف آیا تھا جی اجمیر شریف جی میں پنڈ تو باہر ہی اجمیر شریف جو داخل نہیں ہویا باہر ایک بیری دا درخت تو اس تھلے ایک بزرگ بابا اور بیٹھے ہوئے تو منڈا نے گیا تو بابے نے آگا اور آپ پتر فلانے ہاں نہ لے کے
وہ منڈا نیڑے چلا گیا، انہاں کہا بچہ سنا پھر وال نے کہ کرنا ہے؟ آخے مدرسے پڑھنا۔ انہاں کہا عبدالعزیز کو آخے ہاں، آخے انہیں کوئی پرچی تو دیتی ہونی کوئی، وہ تو میں نے پڑھا نا، تو پرچی انہیں پڑھا دیتی۔ انہاں کیا کیتا قلم لے کے نا تو اٹھے پاسے کچھ لکھ دیتا، پرچی اس طرح لپیٹ کے نا مڑے نو کیا جدوں جاویں گا تو عبدالعزیز نو میرا سلام آکھیں اپنے استاد نو پرچی پڑھا دیں۔ وہ آیا ورس 2-3 دن رہا، وہ واپس چلا گیا، استاداں دے سامنے بیٹھا، استاداں نے یاد آیا وہ پرچی دیتی ہے، انہیں کہا جی جواب بھی ملے ہے، خالی پرچی نہیں دیتی۔ یہ فقیر اللہ کے بندوں، ان کے قبضے میں سب کچھ ہوتا ہے اور یہ جانتے ہیں، یہ عاشق لوگ ہیں، ان پر ایسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ماننے والوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ماننے والوں کو شرع شریف پر عمل کرنا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اپنے پیر و مرشد کی عزت کو بڑھانا چاہیے۔ رہ گئی گل یہ مست لوگ ہوندے ہیں تو باقیاں نو میں انہاں دا ذرا خیال کرنا چاہیے، رعایت کرنی چاہیے، سب یکساں نہیں ہوتے مستی میں۔ میں وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ صحابہ اکرام میں ایسے بھی تھے جو سرکار کے گرد رقص کرتے تھے۔ کوئی گال سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے؟ رقص کے نو آدن یہ پتہ ہے جی، حضور نو درمیان وچ کھڑا کر کے نا تو حضور دے آلے دوالے صحابہ رقص کیتا ہے۔ حوالے دینا میرا کم ہے، جے کوئی ٹکر لوے تو فقیر تو ٹکر لیتا نہیں ہے، لیکن اونج کسے نو کوئی کھجلی ہوئے تو انہوں اساں حوالے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک بندے نو غلط نہیں کہنا چاہیے، بلکہ درویشوں کی رعایت کرنی چاہیے، اور ہاں درویشوں کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ شرع شریف کا لحاظ رکھیں، پاس رکھیں، تاکہ کوئی ان کو برا کہہ ہی نہ سکے۔ باقی یہ بڑے آگے کے لوگ ہوتے ہیں، فقیر بڑے آگے کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ کچھ نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت بریلوی اس درویش سے دعا کروانے نہ جاتے جو ایک سانس میں 50 گالیاں دیتا تھا۔ اس کا کیا کریں گے آپ؟ لائیں پھر اس کا جواب دیں مجھے۔ اور کتاب بھی ملفوظات شریف ہے، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات ہیں، جس میں انہوں نے صوفی بشیرت دین کا واقعہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پر دیوبندیوں نے مقدمہ قائم کر دیا، اور دیوبندیوں نے لکھنؤ کے دیوبندیوں نے مقدمہ قائم کیا، اور انہوں نے کہا اساں احمد رضا نو عدالت وچ کسیٹاں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے مجمع میں بیٹھ کر فرمایا میری جتی بھی نہیں جائے گی عدالت۔ یہ جڑے فقیراں نال تعلق رکھدے نے انہاں وچ نخرا تے ہوندا ہے، یہ ہوندا ہے اللہ دے فضل نال۔ وہ نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سرکار نے ایک صحابی نو کہا نا بالکل سکے جو لفظ بھی سوچ سوچ کے بولنے پہندے، توبہ اللہ معاف کرے، بڑے وری سوچنا پہندا ہے۔ بندہ تقریر میں یا بیان میں کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، پکڑ ہو جاتی ہے بندے کی، بالکل پتلے سے، وہ 14 سال 15 سال کی عمر۔ حضور نے فرمایا جا وہ فلانے نو جا کے قتل کرنا ہے، تو وہ جڑا کے جنہوں قتل کرنے واسطے بھیجا، وہ دا ایڈا تا منہ تو دودھ پیوے، وہ 10 کلو ایک ساہ وچ کھچ کے پی جائے، اس کو بندہ دیکھے تو دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا اس صحابی کو، انہوں نے کہا میں جاواں، حضور نے فرمایا اٹھ کے جا، وہ جدوں ٹرے پتلے جے، حضور نے فرمایا جنا بڑا وڈا ہے، وہ انہوں تے چنگے پلے جنے انہوں ویکھے تو دہشت طاری ہو جاتی ہے، تیرے پہ بھی ہو جائے گی تو انہوں ٹھا لیں گا۔ انہوں نے اگوں ایک جملہ کیا، کان کھول کے سنیوں، انہوں نے کہا حضور میں ٹھا سکاں یا نہ ٹھا سکاں، جے ہاتھ تو اڈا مگر ہوئے تو میں دنیا پر ٹھا دے سکاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق محمد، حق محمد۔ یہ نسبت یار ہے، یہ نسبت ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا مجمع میں کسی میں، جیسے یہ آپ کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی بات کر دی جائے تو یہ اس اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا میری جتی بھی نہیں جائے گی، کتھے عدالت میں۔ تو پھر وہ ان حضرات نے چندہ اکٹھا کیا، اس دور میں چندہ اکٹھا کیا، 1.25 لاکھ روپیہ دے کے، اس ویلے دا 1.25 لاکھ روپیہ دے کے انہاں مقدمہ اپنا جتھے عدالت انگریز دی ایسی وکیل ایک تگڑا کیتا۔ وہ وکیل دی ساری زندگی دی تاریخ ایسی بھئی وہ بندہ کدے زندگی چ مقدمہ آ رہا ہی نہیں سی،
وکیل کو لایا انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے مقدمہ جیت ساریاں مولویاں آکھیا مخالفین نے انہوں نے کہا اساں تینوں یہ نہ آدھے بھئی مقدمہ جیت اساں صرف اتنی گل کر دیا ایک واری احمد رضے نو چھک کے عدالت اے جڑی اس گل کی تھی بھئی میری جوتی بھی نہیں جاتی تو جب وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے کانوں تک خبر پہنچی کوئی بندہ بڑا تگڑا ہے نا ہائر کر لیا جدو مخالف تگڑے کو لے جائے تو پھر دوجہ جنا بھی تگڑے کو لے جاندہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رات کے 11 بجے خود فرماتے ہیں ملفوظات میں یہ آپ کا ملفوظ موجود ہے اعلیٰ حضرت بریلوی راتی 11 بجے اٹھ کے اس فقیر کو لگے جدہ حال عجیب و غریب سی تشریح اس ویلے ہو بھی نہیں سکتی میرے کو تو بڑا مست جا فقیر سی اعلیٰ حضرت بریلوی گئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی دور بہ گئے وہ جنا بڑا ڈاڑا سی او دور بہ گئے تھلے وہ چرپائی پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا اعلیٰ حضرت فرمایا ایک قریب آدھے گھنٹے تک مجھے دیکھتا رہا منہ سے نہیں بولا آدھے گھنٹے تک مجھے دیکھتا رہا اور پترا کیمرے والے تھوڑا سائڈ تے ہمیں میں نے بزرگانوں تک کرنا دیں یارا پھر آ گئے ہیں تو پھر کم خراب ہو گیا اے تھے سائڈ تے ہو کے بنا لے چل میں آج کرنا بنا جتنی ہو بنانی حضرت کا دیدار تو کر لینے دو دیدار بڑی شے یہ پتہ نہیں گلنا کدھر نکل جان دیدار بڑی شے دنیا کا کوئی عمل اس دیدار تک نہیں پہنچ سکتا یہ سیابی جو سیابی ہے نا دیدار کا معاملہ ہے سارا ہاں آجی بھی ہیں لوگ غازی بھی ہیں لوگ نمازی بھی ہیں صحابی ہونے کا عمل بتاؤ دیدار ہے واہ واہ سوائے دیدار کے کچھ نہیں دیدار بڑی نعمت ہے پھر دیدار کرنے والا بھی محب ہو اور دیدار کرایا جا رہا ہو اور دیکھنے والا بھی دکھانے والا بھی دونوں کے ہوں تو پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا چلو ابھی تو حضرت محبوب الہ والی بات میں نے عرض کی تھی وہ بھی وہیں ہے وہ بھی سناتا ہوں تو اعلیٰ حضرت بریلوی میرے بچوں کے انہیں آدھے گھنٹے تک تکیا پھر انہیں کہا فقیر نے وہ تو نکی علی دا کون ہے انہیں کہا میرے ابو جی نے ہو کول بٹھایا یا آپ آ کے اٹھا کے لے گئے چرپائی تے بٹھایا انہیں کہا کس کام کے لیے آئے ہو اعلیٰ حضرت گئے تھے مقدمے کے لیے لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب میں نے ان کی حیبت اور ان کا معاملہ دیکھا میں نے فوراً کہا میں اگر جی دعا کر دیو اللہ میں نے اپنے حبیب دے عشق وچ مبتلا کر دے تو آپ سننا اس فقیر نے کیا کہا ذرا مجمع سارا سننا خدا کے بندو درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ مگر ان سے لینے کا ہوتا ہے ڈھب کچھ کوئی لین والا ہوئے صحیح ان دے دروازے اجے بھی کھلے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے اپنے محبوب کی محبت میں مبتلا کرے بابے حج جڑا کنڈی تے ہاتھ پھیرے ہے اس بابے جڑا ایک ساتھ 50 گانا کردہ سی اینج کنڈی تے ہاتھ پھیرے کو نے کیا اٹھو مولوی صاحب جا دنیا کی جس نکڑ پر حضور کی محبت کی بات ہوگی نہ تیرا بھی آئے گا آج آپ دنیا کی جس نکڑ پر چلے جائیں افریقہ امریکہ حضرت دورہ فرماتے ہوں گے اٹلی ڈنمارک لندن کہیں چلے جائیں آپ حضور کے نام پر ہاتھ چومیں آپ کو ایک بندہ بھی نہیں کہے گا تو چشتی ہے نہ کہے گا تو نقشبندی ہے نہ کہے گا تو قادری ہے حالانکہ یہ سلسلے بلند تر سلسلے ہیں جب تم رسول پاک کا نام چومو گے بندے کہیں گے بریلوی ہے عشق و محبت عشق و محبت اچھا بولو حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ یہ وہ فیضان ہے میں جو بات کر رہا ہوں یہ وہ فیضان ہے اس درویش کا اس تو اعلیٰ حضرت کو بھی فیضان فقیروں سے ہے اور میرا کلام بھی یہی ہے کہ فقیروں پر کبھی لعن طعن نہ کرنا اگر کوئی ان کا معاملہ سمجھنا آئے
اسے قصہ موسیٰ و خضر پر تطبیق دے دو اور زبانیں بند رکھو. ان کے ہر عمل کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر خدا نے توفیق دی ہے تو ادب کرتے چلے جاؤ, ان درویشوں کے قدموں سے لگ جاؤ. میں نے تو ایک پولیس والے جی مت دیتی کہ بلا ایک پولیس والے اللہ قادر ہے جتوں چاہے ہدایت عطا فرمائے. اب یہ سن کر آپ حیران ہوں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی مولوی صاحب کو میں نے مت ملی, کسی پیر صاحب کو ایک پولیس والے نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا. سنو کیسے. تقریر کر کے میں کہیں میاں والی ادھر چشمہ براج کے پاس سے گزر رہا تھا, گاڑی روک دی ہماری ایک پولیس مین نے. یہ صوفی جی غور نال سنے ہیں, یہ گل ایک پاس ہے تو ساری زندگی دے کسے ایک پاس ہے, یہ گل دل نال سنے ہیں. جدوں میں پہ آدھا میری اصلاح کی تھی اس پولیس والے میری, اس نے گاڑی روکی, میں گڈی یوسف شاہ چلاندہ سی, میں کہا روک لے گڈی انہیں روک لی. پولیس والا آیا, انہیں کھڑکی میں شیشہ نیچے کیا, خیال یہ تھا یہ کاغذ منگے گا, پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو. پولیس والے تو کم ہی ہے اور کیا کر دا. انہیں شیشہ تھلے کرا کے انہیں کہا ہاتھ کرو, میں نے پڑھاؤ. اس نے ہاتھ چوما, پلٹ کے ہم نے بھی ہاتھ چوما. اس نے کہا کوئی چاہ پانی. میرے من میں یہ خیال آیا اس میرا یا تو کوئی تقریر سنی یا کوئی یوٹیوب وغیرہ پہ یا کسی فیس بک پہ کوئی کلپ دیکھا اور کیڑی وجہ ہو سکتی ہے. انہوں میں تک آخیا, میں کہا جان دے ہو. اس نے کہا کوئی نہیں. میں کوئی تقریر سنی ہاں. اس نے کہا کوئی نہیں. وہ میں کہا تو میں پہلے تکیا بھی نہیں جاندہ بھی نہیں تو گڈی روک کے ہاتھ چم کے آدھا ہے پہ بوتل پینی چاہ پینی تو کیا ہے تو. اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے اوتھوں گڈی آئی نا, میں نے شک جا ہویا ہے کہ کوئی اللہ دا بندہ ہے. میں گڈی روکی ہاتھ چمے اے کم ہے. میں اگوں انہوں کیا ہوں سنو, اے اس نے میری اصلاح کی جی حضرت جی. میں انہوں اگوں آکھیا میں چور ہو سکدا, ٹھگ ہو سکدا, پاپی قاتل زانی شراب کچھ ہو سکدا, تو انہوں کی میں پتہ ہے پہ میں کوئی بزرگ ہاں یا کوئی اللہ دا بندہ. اس ہاتھ کر کے میں نے اس کہا مولوی صاحب میں نے سدھے راہ تو بٹکا نہ, اے میں نے پٹڑی تو لا نہ. میں ایک کلے تیرے ہاتھ نہیں چمے, میں سویرے تو شام تک تھے ڈوٹی تے ہونا ہوں, جس پر مجھے شک پڑتا ہے یہ فقیر ہے میں اس کے ہاتھ چومتا ہوں. اے انہوں وہ پولیس والا میں نے کہہ رہا ہے وہ پترو گل فضلان دیئے گل اے نہیں وہ چوکھیاں کتاباں پڑھیاں ہون تے کرم ہوندہ ہے. کرم جدوں ہون تے آوے تے یمن تے بیٹھے اویس تے ہوندہ ہے. اے میں تو انہیں سچی گل دساں, علم نور ہے مگر اجاب اکبر بھی ہے. جب تک کوئی نظام فرید سے نہ ملے سینہ کھلتا نہیں ہے. نہیں ہے بے شک. شیخ کی ضرورت ہے. یزکی ہم میں, یہ میں صرف حضرات جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. یزکی ہم میں ایک راز مستتر ہے اور وہ یہ راز ہے کہ نری کتاب سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ساتھ مزکی ہم نے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے. کتاب کے لیے فرمایا یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. کتاب پڑھنے والے بتیرے گمراہ ہیں اور بتیرے ہدایت پر ہیں, مگر ایک بتلا دو کہ جس کے مزکی مصطفیٰ ہوئے ہوں پھر وہ بھٹک گیا ہو. جس طرف مصطفیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے اسی لمحے اس پر فضل ہوتا چلا. حق محمد, حق محمد, گل ساری, گل ساری, گل ساری. اور یہ یزکی ہم میں بڑا گہرا ایک اور بھی راز ہے, وہ یہ کہ قیامت تک ہر تزکیہ کرنے والا فنا پھر رسول ہوگا تو تزکیہ ہو پائے گا, نہیں تو نہیں ہو پائے گا. چلیں یہ ایک خاص بات تھی جو میں نے ایسے ہی کہہ دی, پیش کر دی. میں جدوں پولیس والے دی یہ گل سنی تو اس آخیا بابا تینوں ایک اور گل سنا ہوا, یہ جیڑی پٹڑی تو میں نو پڑھائی پر میں کوئی چور ہوا ٹھگ ہوا تو میرا ہاتھ چومے, جے تیری مت میں من جاؤں تو پھر کیا ہوگا کہ 100 بندہ یہاں سے گزرتا ہے, ویسے تو میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں جس پر مجھے خیال کرتا ہے. تیری بات میں اگر مانوں تو میں ہر ایک کو کہوں اے بھی ٹھگ ہے, اے بھی چور ہے, تو وچ کوئی ولی بھی لنگ جائے تو میں نو محروم کر رہے ہیں. اے مت مولوی اپنے کول رکھ,
میں جتھے کھلوتا ہوں میں نو کھلوتا رہنے دے. میں شکر گزار ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا, نہ میں اسے جانتا ہوں, لیکن میں اپنی آخری سانس تک یہ دعا کروں گا کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے. تو میں آپ کی خدمتوں میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں, تقریر میں نے کیا کرنی ہے, تقریر میرے کو نہ کوئی ہوندی ہے نہ میں نے کوئی چاجے, میں گلنا چار تو سنائیاں. عاشق ہو جاؤ عاشق, اور عشق تے پکے رہ جاؤ, اور محبت کرو, کبھی جلمل یقینی میں نہ آنا. اس طرح ادمحلال نہ ہو, استقلال تمہارے پاؤں کے اندر ہو. یاد رکھنا وہی کامیاب ہوتے ہیں جو پکے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں جو پھر بولو ہاں, اے نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں, ابھی وہ ایک باقی تھی, وہ 500 مفتیاں علی, چلو پھر کدائیوں ہو, اے گل توڑے کم دی زیادہ ہے, یہ زیادہ علی پیش کردہ ہوں. نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, میں اس کو پورا کرتا ہوں گفتگو کو. حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں جب میں بیعت ہونے کے لیے بابا فرید کے پاس آیا تو پتہ ہے جی کہ جائے شاہ جی یہ جشن فرید ہے, تو بابا فرید کی گل کرنی چاہیے تھی نا. وہ بیعت ہونے کے لیے اس طرح ایک احرام باندھا. احرام باندھ کر کہاں جاتے ہیں بتائیں نا. ہوں یہ گل میں نہ کرا تو کتھے کرا, جشن فرید تے نہ کرا کہاں کروں, بتاؤ مجھے, نہ بتاؤ نہ کہاں کروں, کدھر کروں. اور آپ چشتی حضرات تشریف فرمائیں جنہوں نے ان کی کتب پڑھ رکھی ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہوا میں لٹھ نہیں مار رہا میں. احرام باندھا, اور احرام باندھ کر انہوں نے کہا میں نے حج کی نیت کے 2 نفل پڑھے, اور وہاں بدایون میں سے میں چلا. تو جب میں مسجد میں نفل پڑھ رہا تھا, مسجد کے کونے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, نام تھا اس کا شیخ نجیب الدین متوکل, اور وہ حضرت بابا فرید الدین کے بھائی ہیں سگے, اور خلیفہ بھی ہیں. وہ کونے میں بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا جب میں نفل پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال گزریا, محبوب الہ فرماتے ہیں میں نماز پہ پڑھتا, احرام بدھا ہویا, بیٹھنا تو میرے دوران نماز میرے من میں خیال آیا, اور خیال یہ تھا بندے کے لیے یہ کام جائز ہے. چونکہ آپ 3 سال میں پڑھتے تھے مدرسے میں, جب بیعت ہونے کے لیے آئے, دھیان رکھنا شرح ملا جامی کے آپ حافظ ہیں. محبوب الہ کافیہ پڑھتے تھے جب آپ بیعت ہوئے, دھیان رہے. وہ ابن عجب والا تو فرماتے ہیں میرے من میں خیال آیا بندے واسطے یہ جائز ہے. تو فقیر کونے وچوں بولیا مسیتی دے, اس نے کہا العلم ایجاب الاکبر. تو میرے کانوں میں جب اس فقیر کے جملے پڑے تو میرے من میں دوسرا خیال آیا, ایجاب اکبر کیوں کہا گیا ہے, اصغر کیوں نہیں کہا گیا. جوں ہی میرے من میں یہ خیال آیا, فقیر پھر بولا, اس نے کہا او درویشہ نفل پڑھ تے پاک پٹن والے پاسے ٹر پے, تے اصغر اکبر دے فیصلے ہن فرید نہیں کرنے میں. حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. اور جب بیعت ہوئے, بیعت ہو گئے تو ایک بابا صاحب نے بیعت کے وقت ایک بات کی, ادھر میرے تکو سارے ہیں جاتے نا, اے تساں سارے سنو. اور آج ہی جو شاہ صاحب کے بیعت ہو یا سلسلے میں بیعت ہو, حضور غریب نواز کے بیعت ہو, کسی کے بھی, اور جو سنگی تساں ٹاپ ٹوپیاں کالیاں لے بھی سن لو کان کھول کے, مرید ہونا ہے تو ایسے ہو, نہیں تو اپنے آپ کو دھوکا نہ دو. جیڑا اپنے پیر دے رنگ وچ رنگے نا اپنے آپ, جیڑا اپنے پیر دے طریقے تے چلے نا وہ جھوٹا ہے طریقت وچ. حضرت فرماتے ہیں پیر نل کیتے کول قرار پترو پھرنا نہیں چاہیے. فرماتے ہیں فرید نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا بابا نے, اور پکڑ کے بولا نظام چند وعدے کر. انہاں چند وعدیاں وچوں ایک وعدہ اے بھی سی, شراب نہیں پینی پاویں موت آ جائے. اے ہن ذرا کان کھلے ہوئے نے جی, دھیان رکھے ہوں. انہوں نے تو کبھی زندگی میں ہاتھ بھی نہیں لگایا شراب کو. بابا صاحب نے کیا کہہ دیا, کوئی گل ہے تو انہوں 2 منٹ بعد پتہ لگے گی.
انہوں نے کہا پاویں جان چلی جائے شراب نہیں پینی. نظام پاک فرماتے ہیں میں وعدہ کر لیں. جدوں بیعت ہو گیا کچھ دیہڑے رہے ہیں, حضرت جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ, ان کو بابا جی نے فرمایا جمال, ہاں جی جمال میرا جمال, کہا جمال یہ میرا نظام ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کا خیال رکھنا, رستے میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. بابا صاحب فرماتے ہیں, حضرت نظام پاک فرماتے ہیں میں اپنے کوڑے تھے, حضرت جمال الدین ہانسوی اپنے کوڑے تھے, اساں ٹر پہ نال تیجا بھی ایک سنگی سی. فرماندے جڑا میرا کوڑا سی منہ زور سی, قابو وچ نہیں سی آوندا, انہاں دوواں سنگیاں دے کوڑے تے نس کے اگاں نکل گئے, میں کدے ادھر موڑاں کدے ادھر موڑاں, میں پیچھے رہ گیا, وہ کوڑے اگاں لنگ گئے. یک لخت کوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا. دھیان رکھے کیا ہو گیا؟ جب مجھے ہوش آئی, یہ ہے ارادت اور یہ ہے عشق. فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آئی تو میری زبان پر تھا فرید 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 فرید, یہ میری زبان پر تھا. فرمایا اللہ کی قسم مجھے اسی وقت پتا چل گیا نظام تجھے مبارک ہو, تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو. پھر وہاں سے میں اٹھا, گستاخی معاف ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. فرماتے ہیں پھر میں اتھوں اٹھیا, اگاں میں گیا, ایک سنگی سی وہ لوٹے وچ شراب لے کے بیٹھے ایسی. ہون تو انہیں سمجھ آئے گی وہ بیعت علی گل, اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. میں نے کہا پانی, اس آ گیا نظام پانی تو کوئی نہیں, شراب ہے جی پی لے. میں آ گیا پھر سانو اون جی مرنا قبول ہے, اینو ہاتھ نہیں لانا, فرید دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے وعدہ کر رہا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ مریدین حضرات بھی دیکھیں, اپنے قول پر سچے رہے, اپنے پیر کے طریقے پر چلے اور ان سے عشق کریں, محبت کریں. منزل عاشقوں کو ملتی ہے, داناؤں کو نہیں. حضرات تشریف فرمائیں سٹیج پر, میں ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا کھربواں ذرہ بھی نہیں ہوں. حضرات علم والے ہیں, شعور والے ہیں. مکے میں ایک بڑے سیانے بندے کو ابو الحکم کہتے تھے, سیانیاں دا پیو, سیانیاں دا پیو. تو وہ محبت اور عشق سے جب خالی ہوا تو وہ ابو جہل ہو گیا. اس ابو جہل کو پہلے کہتے تھے ابو الحکم, سیانیاں دا پیو. ایدی سیانپ نے انو منہ پر نے سٹیا ہے, اور صدیق کے عشق نے اسے عرش اعظم تک بلند کر دیا. مولا مرتضیٰ کے عشق نے بلندیاں عطا کی. احباب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, تنقید میں والوں میں سے نہ بنو کبھی بھی, عشق والوں میں سے بنو, محبت والوں میں سے بنو. دیکھو اگر آپ کسی ایک بندے کے بارے میں رائے قائم کرو, یہ سٹیج پر حضرات بیٹھے ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ سب ولی ہیں, اللہ مجھے اس پر سزا دے گا. اچھا بولو تو میں انہوں فقیر کیوں سمجھے, چنگا کیوں سمجھے؟ اور اگر میں یہ کہوں یہ سارے ٹھگ بیٹھے ہوئے اور ان میں اولیاء بیٹھے ہوئے ہوں, تو میرے بچیوں پھر دعا جانا وچ میری ٹوئی کوئی نہیں ہونی. اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اگر آپ نے کسی کے لیے اچھی رائے قائم کی تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ویسے بھی تساں میرے بابا کا ایک کلام میں وہ سنگی جڑا پڑھ رہے سی ایک شعر سن چکے ہو, جس وچ انہاں کہا فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا ستیا جا میلا ویکھن جا, اتھے متے ملے تینوں کوئی بخشیا ہویا تم ہی بخشیا جا. دیکھو فقیر دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. پھر بولو دوسرے سے اپنے کو, پھر بولو دوسرے سے اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. اور طریقت کا ایک اصول ہے کہ یہ فقیر اس وقت تک درویش نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو کتے سے بھی کم تر نہ سمجھے. یہ تصوف کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آخری کتابوں میں.
میری درخواست ہے عاجز رہنا، درویش رہنا، شک والا نہ بننا اور یقین والا بننا۔ یہاں میں قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو ڈبل ڈبل نسبتیں نصیب ہیں۔ یہ چشتی فریدی بھی ہیں، سید بھی ہیں۔ میری شاہ صاحب سے تھوتھو مومو کرن دی میری عادت نہیں، تو سن تک لو میں آدھا گھنٹہ پہلے سارے حضرات دا شکریہ ادا کرنے گزار سکنا۔ میرے دل وچ انہاں دا احترام ہے سارے دا، اور انہاں دا بھی احترام ہے۔ میری کوئی شاہ صاحب سے لمبی چوڑی سلام دعا نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے اور اتنا معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کا سید حصہ ہے، جزو ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس نے میری اہل بیت سے وفا کی، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث شریف ہے جس نے عبد المطلب کی اولاد سے محبت کی، میں اس کے قیامت کے دن معانقہ کروں گا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ ہم نسبتوں کے بندے ہیں، ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ یہاں ایک ایک نسبت نہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی بابا صاحب دی نسبت ایویں ہی جنتی خواہ مخواہ جنتی کر دیں دی۔ میں نے قبلہ فوائد شریف میں پڑھا ہے کہ وہ بابا صاحب کے ملتان گئے، بابا فرید پاک، تو حضرت اجڑے ملتان علیہ غوث پاک نے، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، انہاں دا ایک مرید، وہ بابا صاحب کسی گھر وچ رکے نہ راتی، انہاں دا ایک مرید جڑا ہے وہ پورے ملتان دیاں گلیاں پھر پھر کے آکھے جس نے آج میرے پیر بہاؤل حق کی زیارت کی اس پر دوزخ حرام ہے اور وہ جنتی ہے۔ تو یہ لتاں پہ دباوے کون؟ بابے اور دا ملنگ۔ تو بابا صاحب نے فرمایا یہ کیا آواز آتی ہے؟ اس آگے حضور یہ آواز آتی ہے، یہ آواز۔ آپ نے فرمایا اٹھ تو تم ہی جا کے ویک، او بہاؤل حق نو جاتا کا اینج ہونا چاہیے ہے قبلہ۔ اے بھی راز جی شاہ جی، انہاں کہا جا جا کے تم بھی وے کے چنڈے یا تھوڑا جا پراوا ادھر ہوں، تے کہا جا تو بھی دیکھ۔ انہاں کہا میں تواڑے قدمہ چاہاں، میں کہ ویکھنا ہے۔ جدوں وہ نہیں نہ اٹھیا ملنگ، پھر بابا صاحب نے ایک بات کی، سنو چشتیو، کڑے کڑے فریدیو ہاتھ کھڑا کرو، سارے مننا لیاں پر فریدی سپیشل کڑے نے، سپیشل فریدی ہاتھ لے کرو، مندے سارے ہیں، سنی ہے نا، ہر ولی کے کتے ہیں ہم، اس کی درگاہ کے خوشہ چین ہیں ہم، لیکن چشتی فریدی حضرات سنیں۔ بابا صاحب نے مستی اور موج میں فرمایا سنو ملنگا، تو نہیں نہ گیا؟ فرمایا بھائی بہاؤل حق پر آج رات کو تجلائے ذاتی ہوئی ہے، تاریخ تجلائے ذاتی، اور اس تجلائے ذاتی ایک مرتبہ پڑھنے پر بھائی بہاؤل حق نے کہا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ کہا بھائی بہاؤل حق سنبھال نہیں سکا، فقیر فرید پر ہر روز 1000 مرتبہ یہ تجلائے حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ ہے جی اور پرچی علی گل ہو جائے، چلو سنا دینے، پرچی علی پوری نہیں سی سنائی۔ اب یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہاں پر طرح کتنی نسبتیں ہیں، کتنی نسبتیں ہیں۔ وہ حدیث شریف بھی موجود ہے، جو جس سے محبت کرے گا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ آپ غوث پاک کے ساتھ ہوں گے، فرید پاک کے ساتھ ہوں گے، داتا صاحب کے ساتھ ہوں گے، خواجہ صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ آپ خوش نصیب ہیں، دل وچ ول نہ لاؤ، ٹریا ٹریا جا فریدہ، ٹریا ٹریا جا، تو دل وچ ول نہ لا، بس ٹریا ٹریا جا۔ یہ بنتی کروں گا، اپنے دلوں کو عشق سے لبریز کرو۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں، عشق ملتا کیسے ہے یہ تو بتاؤ۔ یہ تو میں نے تقریر کر دی کہ عشق والے بن جاؤ، کہاں سے ملتا ہے؟ نظام پاک سے عرض کی، حضرت خواجہ محمد اقبال اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت خواجہ امیر خسرو پاک رضی اللہ تعالی
عنہ ورضوان اللہ تعالی عنہم۔ اللہ پاک ان سب کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور تساں ہر ویلے عشق عشق دیاں گلاں فرماندے ہو تو کہندے ہو عاشق ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ، اساں چاہندے ہیں عاشق بنا، نسخہ دسو۔ نسخہ ارشاد فرمایا باش کو ہم نشیں واشکی گزیں، عاشقوں کے پاس بیٹھنا شروع کر عاشق ہو جائے گا۔ چرسی کے پاس بیٹھنے سے چرسی بنتا ہے نا بندہ، تو پھر عاشق کے پاس بیٹھنے سے عاشق بھی۔ اور دوسرا جملہ حضور انہوں نے فرمایا اس کے بعد محبوب الہ نے فرمایا قصہ عشق مجنو می کند، عشق دیاں گلاں سنیا کرو عاشق بن ہی جاؤ گے۔ اللہ سانو سارے انو عاشق بنائے۔ شاہ جی کوئی گستاخی ہوئے معاف، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا اور مخلص فی اللہ مشفق و مہرباں، آپ کی بندہ نوازی ہے۔ آپ خود ایک علم کے بہرے بے کراں ہیں اور خطابت میں آپ کا سکہ جاری و ساری ہے۔ مجھ جیسے بے مایا اور کم ظرف بندے کا ان کے سامنے بولنا کوئی وقت رکھتا نہیں تھا، مگر چونکہ آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار تھا اور ان کا فیضان تھا، جو چند باتیں میں نے کوشش کی ہے کہ جشن فرید کے عنوان سے محفل کا انعقاد تھا تو اسی حوالے سے چند باتیں کروں اور دائیں بائیں کی باتوں سے گریز کروں۔ نہ جانے کتنا کامیاب ہوا ہوں، کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی محبت، حبیب کریم کی محبت، اہل بیت پاک کی محبت، صحابہ پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ شاہ جی اسی کے ساتھ ملتمس پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید یاسین شاہ صاحب گیلانی، سید انوار الحیدر شاہ صاحب تشریف لائیں گے، عبد مصطفیٰ بابا جی کی دستار بندی فرمائیں گے۔ بابا جی ابھی ادھر ہی تشریف فرمائیں، بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیں۔ ابھی جو اعلان ہوا ہے دستار بندی کا، یہ قبلہ کی بڑی محبت ہے میرے دل کے اندر۔ میں نے بیان کے لیے نہیں بلکہ دیدار کے لیے قبلہ کو بلایا تھا، اور یہ دستار بندی اس نظریے کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ہر سال 28 مئی اسی جگہ پر اسی وقت بابا جی کا بیان ہوا کرے گا جب تک زندگی ہے۔ ابھی دستار بندی کے بعد سرزمین لاہور سے داتا کی نگری سے مہمان سناخان رسول شاہ زیب جوید حاضری پیش کریں گے، پھر قبلہ شاہ صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ملتمس پیر طریقت رہبر شریعت سید یاسین شاہ صاحب گیلانی، سید انوار الحیدر شاہ صاحب گیلانی حضور عبد مصطفیٰ بابا جی کی دستار بندی فرمائیں، اور ساتھ ہی پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید زاہد محی الدین گیلانی شاہ صاحب کی دستار بندی فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ